السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں محمد حیدر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں عربک لرننگ ون۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے والی ویڈیو میں پڑھا تھا آئینہ سے کچھ سینٹینس بنانا، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ آئینہ سے کس طرح سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم عربک کے کچھ الفاظ اور اس کے معنی سیکھیں گے۔ عربک وہ زبان ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوئی، اور قرآن مجید وہ ہے جس کو ہر مومن کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے بورڈ پر کچھ الفاظ لکھے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ کتاب ہے، وہ گھوڑا ہے، یہ اونٹ ہے، وہ پہاڑ ہے، یہ قلم ہے، یہ ہاتھی ہے۔ یہ سب اردو میں ہیں، یہ سب اردو میں ہیں، اور میں آپ کو اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا۔ تو اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اپنے مائنڈ میں آپ رکھیے گا جو آپ نے پہلے سیکھا ہے کہ ہم نے یہ کا مطلب کیا پڑھایا تھا۔ یہ کو اگر عربک میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذہن میں ہوگا آپ کے۔ چلیے میں آپ کو بورڈ پر لے کر چلتا ہوں اور کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا لفظ ہے یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ یہ کا ہم نے عربک پڑھا تھا، ہاذا، ہاذا۔ پہلے میں عربک سے اردو پڑھا رہا تھا، لیکن میں آج اردو سے عربک ٹرانسلیٹ کرنا آپ کو سکھاؤں گا۔ تو ہم نے ہاذا کا مطلب یہ پڑھا تھا اور اردو یہ ہو رہا تھا، لیکن یہ اردو ہو گیا اور عربک ہاذا ہو گیا۔ تو آج یہ کا اگر عربک ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہاذا ہے۔ اور کتاب کا کتابن، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے، ہاذا کتابن۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ ہاذا کیوں استعمال ہوتا ہے، اور ہاذا اور ہاذی کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاذا اور ہاذی میں نے بتایا تھا کہ ہاذا اور ہاذی نزدیک کے چیزوں کو بتانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے، ہمارے نزدیک میں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے، ہاذا کتابن، ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ تو اس کا ٹرانسلیٹ یہ کتاب ہے، ہاذا کتابن۔ اگلا ورڈ ہے وہ گھوڑا ہے، وہ گھوڑا ہے۔ ہم نے وہ کا عربک پڑھا تھا ذالکا، اگر یاد ہوگا تو ہم نے عربک پڑھا تھا ذالکا، اور گھوڑا کہتے ہیں عربک لفظ میں فرسن کو۔ تو وہ گھوڑا ہے، ذالکا فرسن۔ اور یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے ذالکا اور تلکا کب اور کیوں استعمال کرنے کو بولا تھا۔ ہاذا اور ہاذی تو نزدیک کی چیزوں کو بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ذالکا اور تلکا وہ لفظ ہے جس کو دور کی چیزوں کو بتانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو دور میں ہے ہم سے گھوڑا، دور میں ہے ہم سے گھوڑا، وہ گھوڑا ہے، ذالکا فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ہم نے اس کا عربک اور اردو کر لیا، انگلش میں کیا ہو جائے گا؟ ہم نے ہاذا کا انگلش کیا بتایا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا تو انگلش تھا اس کا دس، اور کتاب کا بکس، تو دس از اے بک، دس از اے بکس، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، دس از اے بک۔ اگلا ورڈ ہے وہ گھوڑا ہے، جس کا میں نے بتایا ذالکا فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ اردو میں وہ گھوڑا ہے اگر دور میں ہے تو، اور ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فرسن کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا۔ ذالکا فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ اگر نزدیک میں ہوگا گھوڑا ہمارے تو ہم ذالکا کی جگہ وہ کا ہاذا کا استعمال کریں گے، ہم ذالکا کی جگہ ہاذا کا استعمال کریں گے اور کہیں گے ہاذا فرسن، یہ گھوڑا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ دیٹ از اے ہارس، یہ گھوڑا ہے، ذالکا فرسن۔ آگے دیکھیں گے یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ ہے۔ تو یہ کا ہم نے پڑھا ہاذا، اور اونٹ کہتے ہیں جمل کو، جمل یعنی اونٹ۔ اور یہ نزدیک میں بتا رہا ہوں، ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ اگر ہمیں دور کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہم ذالکا استعمال کریں گے، ذالکا جمل، وہ اونٹ ہے۔ تو اسے کیا ہو جائے گا؟ دس از اے کیمل، دس از اے کیمل۔ اگر دور میں ہوتا تو دیٹ از اے کیمل، وہ کیمل ہے، وہ اونٹ ہے۔
और हमने क्या पढ़ाया, हादा जमल, ये ऊंट है। उसके आगे देखिएगा वो पहाड़ है, वो कारबी लफ्ज ज़ालिका दूर में है, पहाड़ हमसे दूर है। पहाड़ जबलुन, जबलुन कहते हैं पहाड़ को, वो पहाड़ है। ज़ालिका जबलुन, दैट इज अ माउंटेन। वो का ट्रांसलेट अगर अरबी में करें तो ज़ालिका, और पहाड़ को अगर अरबी में ट्रांसलेट करें तो जबलुन, जबलुन वो पहाड़ है, ज़ालिका जबलुन। तो इसका हो जाएगा इंग्लिश, दैट इज अ माउंटेन, दैट इज अ माउंटेन वो पहाड़ है, दैट इज अ माउंटेन वो पहाड़ है। ज़ालिका जबलुन वो पहाड़ है। अगर नजदीक में होगा तो हम कहेंगे हादा जबलुन, ये पहाड़ है। उसके आगे देखिए लिखा हुआ ये कलम है, ये कलम है, तो हादा कलम, हादा कलम, ये का ट्रांसलेट हादा हो जाएगा आपका, ठीक है। और कलम का मतलब कलम। अगर कहना है कि मेरी कलम तो हम कैसे कहेंगे, कलमी कहेंगे, हादा कलमी, ये मेरी कलम है। ऐसे मैं लिखता हूँ कलम का मतलब कलम, ये कलम है, हादा कलम, ये कलम है। अगर दूर में हो तो ज़ालिका कलम, वो कलम है। अगर कहना है कि ये मेरी कलम है तो हादा कलमी, ये मेरी कलम है। कलमी, मीम के बाद क्या लगाएंगे, या लगा देंगे, कलमी, हादा कलमी, ये मेरा कलम है या मेरी कलम है। जैसे हमने उन्हें पढ़ाया था कि हादा बैत, ये घर है, और हादा बैती, ये मेरा घर है। अगर बैती लग जाता है तो मेरा, हादा बैती, ये मेरा घर है। ज़ालिका बैत, वो घर है। ज़ालिका बैती, वो मेरा घर है। अगला वर्ड देखें, ये हाथी है, ये हाथी है, ये का मतलब हादा, ये का मतलब हादा, और हाथी कहते हैं फीलुन को। ये हाथी है, हादा फीलुन, हादा फीलुन, ये हाथी है। दिस इज अ एलिफेंट, हादा का इंग्लिश दिस, और फीलुन का एलिफेंट, दिस इज अ एलिफेंट। अगर नजदीक में है तो, अगर दूर में है तो दूर के लिए हम ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सवाल अगर हम पूछते हैं, जैसे कि मुझे हाथी को एग्जांपल लेता हूँ, मैंने देखा रास्ते में कि हाथी घूम रहा है, तो मुझे किसी अपने दोस्त से पूछना है कि ये क्या है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। मैंने बताया होगा, याद होगा आपको, कि इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मा हादा। मा का मतलब क्या, और हादा का मतलब ये। मा हादा, ये क्या है, तो क्या जवाब देंगे, हादा फीलुन, ये हाथी है। और मा हादा का इंग्लिश क्या था, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो दिस इज अ एलिफेंट। इस तरीके से हम माँ का इस्तेमाल करके सवाल भी कर सकते हैं, और आईना का इस्तेमाल करके हम कोई चीज कहाँ है उसके बारे में पूछ सकते हैं, और हादा और ज़ालिका का इस्तेमाल करके हम कोई वर्ड के बारे में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर दें कि नेक्स्ट पार्ट आपको किस लेसन पे चाहिए। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।